بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ آج کے اس کلپ میں نبوت کے دوسرے اور تیسرے سال کے حوالے سے اہم واقعات کا تذکرہ ہوگا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی وحی آئی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہمراہ ورقہ بن نوفل سے واپس آئے تو آپ پہ کئی دن تک وحی کا سلسلہ بند ہو گیا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو سخت رنج تھا اور ایک خوف تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی مصلحت ایسی ہی تھی اور معاملے کی نوعیت سمجھنے کے لیے اور دوبارہ وحی کی مشقت برداشت کرنے کے حوالے سے یہ جو چند دن تھے جس میں وحی کا سلسلہ بند رہا، یہ آپ کے لیے بہت اچھا تھا، بلکہ اس کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ آپ کے اندر وحی کا جو شوق اور طلب ہے وہ اور بھی بڑھ گیا۔ اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام دوبارہ حرا کے اندر تشریف لے گئے، وہاں چند دن قیام کیا اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ اتر رہے تھے حرا سے تو ایک دم آپ کو میدان میں سے ایک آواز آئی جس میں آپ کو پکارا جا رہا تھا۔ آپ نے دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، آگے دیکھا، پیچھے دیکھا، لیکن وہ آواز پکارنے والا نظر نہیں آیا۔ پھر آپ نے ایک دم اوپر دیکھا تو ایک زمین و آسمان کے درمیان ایک کرسی تھی جس میں وہی فرشتہ تھا جو پہلی وحی لے کے آیا تھا، یعنی جبرائیل علیہ السلام تھے۔ تو آپ کے اوپر ایک دم اس کا رعب چھا گیا اور آپ فوری طور پہ تشریف لے گئے گھر میں۔ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ مجھے کمبل اڑا دو، چادر اڑا دو اور ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مجھ پہ مارو۔ اسی اثناء میں پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہ سورہ مدثر کی ابتدائی آیات یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر فثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر، یہ آیات نازل ہوئی اور یہ گویا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ اعلان تھا کہ آپ اٹھ جائیے اور اے کملی لینے والی ہے، اے لینے والے، اے کملی اوڑھنے والے، اٹھیے اور قم اٹھ جائیے اور لوگوں کو ڈرائیے۔ یعنی پہلا کام آپ لوگوں کو ڈرائیں، یعنی ان کی بدعمالیوں پہ اور ان کے غلط کاموں پہ ان کو ڈرائیں اور آخرت کے جو عذابات ہیں ان سے ڈرائیں۔ اور اس میں ایک یہ بھی پیغام دیا جا رہا ہے کہ اب آپ کا نیند سے اور راحت و آرام سے کوئی سروکار نہیں، بلکہ اب آپ اپنی زندگی کو اپنی راحت و آرام کو چھوڑ کے لوگوں کو ان کو آخرت کے جو مسائل ہیں، آخرت کی پریشانیاں آنے والی ہیں، ان سے ڈرائیں اور ان کی بدعمالیوں سے ڈرائیں۔ جس نے زندگی دوسرے کے لیے گزارنی ہے پھر اس کے لیے راحت و آرام کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا جا رہا ہے کہ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اور دوسرا کام کیا ہے کہ لوگوں کو اللہ کی عظمت اور اللہ کی بڑائی کے بارے میں بتائیں اور ان کو بتائیں کہ اس کائنات کے اندر ایک ہی ذات بڑی ہے، وہ اللہ کی ذات ہے، اور اس کی بڑائی کے ذریعے سے ساری چیزوں کو چھوٹا ثابت کر دیں۔ یعنی آپ کی زندگی کا یہ کام یہ ہے کہ وربک فکبر، لوگوں کے سامنے اللہ کی پاکی اور بڑائی بیان کریں، عظمت بیان کریں اور ان کے اندر سے غلط خیالات اور شرکیہ عقائد کو ختم کر دیں۔ اور پھر فرمایا وربک فکبر وثیابک فطہر، اور پھر اللہ کے لیے یہ جو ہے نا آپ سے جو فضولیات چیزیں ہیں ان سے اپنے آپ کو پاک، یعنی اپنے آپ کو گندگی سے پاک رکھیں۔ یعنی اس کا اعلیٰ ترین درجہ یہ ہے کہ اپنے جسم کو بھی پاک رکھیں، روح کو بھی پاک رکھیں، کیونکہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے سامنے جانا ہے تو اپنے جسم بھی پاک ہو، آپ کی روح بھی پاک ہو۔ اور اس کے بعد والرجز فاہجر، اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے جتنے بھی اسباب ہیں اور قوم کی بدعمالیوں سے اور ان کی گندگیوں سے اور ان کی آلودگیوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ یعنی قوم جن کاموں کو کر رہی ہے جو اللہ کو ناراض کرنے والی، ان سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ ولا تمنن تستکثر، اور زیادہ چاہنے کے لیے احسان نہ کریں۔ یعنی احسان یہ ہے کہ آپ بدلے کی خواہش اور امید نہ رکھیں، دنیا کے اندر بدلے کی اور خواہش کی امید نہ رکھیں، بلکہ آپ کو اس کے بدلے میں آخرت میں بہت زیادہ انعامات ملنے والے ہیں۔ کیونکہ جب آپ یہ کام شروع کریں گے تو مشکلات اور آزمائشیں جو ہیں وہ آپ کو فیس کرنی پڑیں گی، اور اللہ کی
طرف بلانے پر آپ کو تکالیف کا سامنا کرنے پڑے گا، تو آپ اللہ کی طرف سے امید رکھیں، اور پھر والے رب کا فصبر، اللہ کے لیے برداشت اپنے اندر پیدا کریں اور ڈٹ جائیں، کیونکہ جب آپ یہ کام کریں گے تو لوگ آپ کو تکالیف دیں گے، پریشانیاں دیں گے، لیکن آپ اپنا کام کرتے رہے، اور یہ سارا کام محض اللہ کے لیے کرنا ہے، اور اس کو مسلسل کرتے رہنا ہے، اس کو ترک نہیں کرنا۔ تو یہ جب پہلی وحی آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہ نازل ہوئی، تو آپ نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، خدیجہ انقطع ایام النوم والراحہ، کہ خدیجہ آج کے بعد نیند اور راحت کے دن ختم۔ پھر وہ دن اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے آخری دن تک مسلسل 20 سال سے زیادہ آپ پھر بیٹھے نہیں ہیں، آپ اس جہد کو اور اس کام کو اور اس دعوت کو کرتے رہے، اور پھر آپ نے پہلے ہی دن، چونکہ آپ کی قوم جو تھی وہ بہت زیادہ برائی میں آگے جا چکی تھی، شرک میں آگے جا چکی تھی، اس لیے یہ جو نبوت کے دوسرے اور تیسرے سال اپنی بڑی خاموشی اور رازداری سے یہ کام کیا۔ پہلے دن جب آپ دعوت دینے نکلے، سب سے پہلے آپ کی بیوی آپ پہ ایمان لائی، خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ کے جو دوست تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، جو انتہائی پاک دامن، نرم مزاج، اور ان کے اندر بے شمار کوالٹیز تھی، وہ مسلمان ہو گئے۔ جو ہی آپ کا پیغام سنا فوراً ایمان لے آئے، اور بچوں میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ، وہ آپ کے زیر کفالت تھے، انہوں نے آپ کی بات کو مانا۔ پھر غلاموں میں زید بن حارثہ جو آپ کے غلام تھے، آپ کے ساتھ ان کی زندگی گزری تھی، اور ان کے چچا اور باپ لینے آئے، لیکن آپ کی اخلاق کی اور محبت کی وجہ سے وہ واپس نہیں گئے۔ تو یہ 4 حضرات پہلے دن ہی آپ کی اس دعوت پہ مسلمان ہو گئے۔ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت کو لے کے وہ لوگوں کے پاس گئے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زبیر بن عوام، طلحہ، سعد بن ابی وقاص، عبد الرحمن بن عوف، یہ 5 شخصیات جو اہم ترین شخصیات تھیں، یہ مسلمان ہو گئیں۔ اور آپ کی جو ام ایمن، جنہوں نے آپ کو بچپن میں دودھ پلایا تھا اور کھلایا کرتی تھی، وہ بھی مسلمان ہو گئی۔ اس طرح اور بھی لوگ لوگ مسلمان ہوئے، جنہیں سابقین اولین کہا جاتا ہے۔ تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کی تربیت کیا کرتے تھے، مختلف آیات نازل ہوتی تھی۔ تو اس کے بعد جو اگلی صورت نازل ہوئی وہ صورت فاتحہ نازل ہوئی، جس میں حمد اور دعا کا طریقہ بتایا گیا، اللہ تعالیٰ کی صفات بتائی گئی کہ وہ اس کائنات کی وہ ذات ہے جو حمد کے قابل ہے، جو رحمان ہے، رحیم ہے۔ اور پھر یہ بتایا گیا کہ جو بھی آپ کام کریں گے ان کا ایک دن آپ کو بدلہ دیا جائے گا، اچھا کریں گے اچھا بدلہ، مالک یوم الدین، قیامت کا ایک دن ہے۔ پھر یعنی یہ پورے کے پورے دین کا خلاصہ اس جو صورت ہے، صورت فاتحہ کے اندر جو ہے وہ بیان کر دیا گیا۔ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیا کرتے تھے، ان کے دلوں کی صفائی کرتے تھے، اخلاق کی پاکیزگی اور معاملات کی سچائی، اور ان کو عفت سکھائی، پاکیزگی سکھائی۔ اور ان دوران یہ جو دوسرا اور تیسرا سال تھا، اس میں چھوٹی چھوٹی آیات آتی تھی جن کے اندر توحید باری تعالیٰ ہوتی تھی، اور آخرت سے ڈراوا تھا، جنت کا بیان اور جہنم کا بیان۔ یہ جو دوسرا اور تیسرا سال تھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا، یہ جتنا آپ نے خاموشی سے دعوت چلائی، پھر جو لوگ بھی مسلمان ہوتے تھے وہ بھی انہی لوگوں کے پاس جاتے تھے خفیہ طور پر، جو وہ سمجھتے تھے کہ یہ ہماری بات کو مان لیں گے اور شور شرابہ نہیں کریں گے۔ اور جو کفار مکہ تھے ان کو پتہ تو چل چکا تھا، لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست ان کو نہیں وہ ہٹ کرتے تھے، اس وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اور تقریباً پھر یہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس طرح ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس طرح مصعب بن عمیر اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس طرح کے جو لوگ تھے جن کو سابقین اولین کہا جاتا ہے، جو کہ بعد میں اسلام کے جو ہراول دستہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ میں انہوں نے ہراول دستے کا کام کیا، یہ لوگ ایمان لا چکے تھے۔ اور یہ جو بھی لوگ بندہ ایمان لاتا تھا اس وقت، وہ فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم والا کام شروع کر دیا کرتا تھا، یعنی دعوت و تبلیغ کا کام۔ ہر بندہ جو اس زمانے میں مسلمان ہوا، جس نے بھی آپ پہ کلمہ پڑھا، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا نبی مان لیا، تو فوراً وہ اس کام میں لگ جاتے تھے اور لوگوں کو یہ دعوت دینا شروع کر دیتے تھے، کیونکہ اس وقت تک حکم یہ تھا
کہ آپ نے خفیہ طور پہ کرنی ہے، دعوت دینی ہے، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پھر نماز بھی دے دی گئی۔ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آئے، انہوں نے آپ کو وضو کا طریقہ اور نماز کا طریقہ سکھایا، اور صبح اور شام کے وقت 2 نمازیں پڑھی جاتی تھیں، اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی بھیجی کہ اب آپ اوپنلی اسلام کی طرف دعوت دیں، تو اللہ رب العزت ہمیں اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آیات طیبہ کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔